لگے گا, سبحان اللہ, جھنڈے لگیں گے, سبحان اللہ. تو اپنے بیگانے سب حیران ہو کے پوچھیں گے آج کچھ الگ ہو رہا ہے, کیا خاص بات ہے؟ تو ہم بتا سکیں گے کہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے. سبحان اللہ. تو پرچار کس کا ہوگا؟ نبی کی سیرت کا پرچار ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چلے گا کہ نبی کون ہے. پھر نبی کون ہے تو بتانا پڑے گا نا. نبی وہ ہیں جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. سبحان اللہ. نبی ہمارا وہ ہے جو اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. نبی ہمارا وہ ہے اشارہ کرے تو درخت چل کر آتے ہیں. نبی ہمارا وہ ہے جس کے اشارے سے درخت چل کے واپس جاتے ہیں. نبی ہمارا وہ ہے سوکھے درخت کے پاس وضو کر دے تو وہ درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو جاتا ہے. نبی ہمارا وہ ہے حلیمہ سعدیہ کے سینے سے سینہ لگتا ہے تو سوکھے سینے کے اندر دودھ کی نہر پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا نبی وہ ہے کہ جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ہمارا نبی وہ ہے وہ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی. یوسف کے چلنے سے گلی روشن ہوتی تھی, میرے نبی کے چلنے سے دل روشن ہو جاتے ہیں. دلوں میں ان کے نور کی روشنی جاتی تھی جس سے تاریک دل جگمگانے لگے. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کہاں کون ہے وہ 12 ربیع الاول کو وہ آ رہا ہے. نبی کا تعارف کرائیں گے تو پھر یوں کرائیں گے نا, جب وہ جاتے ہیں تو خدا سبحان الذی اسریٰ کہتا ہے, جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو خدا والنجم اذا ہوا کہتا ہے. 12 ربیع الاول کو پیدائش اس کی ہے جو انما انا بشر مثلکم تو کہتا ہے, مگر جب وہ شان دل ربائی کے ساتھ چلتا ہے تو تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جبریل کو بھی تھکا دیتا ہے. وہ آنے والا ہے, وہ آیا ہے 12 ربیع الاول کو جس نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو سہاگن ہی نہیں بنایا, سہاگن بنا کر ام المومنین بنا دیا, ساری مومنین کو مومنوں کی ماں بنا دیا. ہاں 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے آنے کے بعد بیواؤں کو چتا پر جلنے سے بچایا. وہ آیا ہے 12 ربیع الاول کو جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جو خود بھوکا رہتا تھا اوروں کو کھانا کھلاتا تھا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے مردوں کو مسیحا بنایا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی انگلیوں کے قبضے میں آ کر کنکریوں کو کلمہ پڑھنے کا شعور ملتا ہے. بریلی کا کلندر کہتا ہے اللہ اکبر, ہے دم عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں, ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. عیسیٰ کا مردہ جو زندہ ہو رہا ہے وہ بالکل معجزہ ہے, لیکن وہ مردہ زندہ ہو کے کیا کرے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. نبی جس کنکر کو ہاتھ میں لے لے وہ غلط نہیں کرے گی, صرف ذکر خدا کرے گی. عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. نبی کا تعارف ہوگا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جو اتنا خوبصورت تھا کہ حسن یوسف بھی جس کو حیرت سے تکتا ہے تو کہا کیا فرق ہے حسن یوسف اور 12 ربیع الاول میں آنے والے کا. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ حسن یوسف پر چند عورتیں دیوانی ہے, حسن مصطفیٰ پر جبریل سدرہ کا جبریل بھی دیوانگی کا اظہار یعنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں. جبریل سدرہ چھوڑ کر وہ بھی محبت کر رہا ہے. اور اللہ اکبر, جبریل کے علاوہ سب فرشتے محبت کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ اللہ اکبر یوسف پر عورتیں دیوانی ہو گئی ہے, حسن مصطفیٰ سے اللہ بھی پیار کر رہا ہے. کیا حسن ہے اے سجد ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. ایک جملہ کہہ دوں, حسن یوسف وہ ہے, یوسف کو دیکھنا یوسف ہی کو دیکھنا ہے, مگر میرے نبی کو دیکھنا کسی اور کو دیکھنا ہے. من رانی فقط رانی, جس نے اس کو دیکھا اس نے کسی اور کو دیکھا. کس کو دیکھا کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت. سبحان اللہ, سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم 56
کی نہیں 72 کی چھاتی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جس نے یوسف کو دیکھا یوسف کو دیکھا، جس نے میرے آقا کو دیکھا من رانی فقط رأى الحق کا جلوہ دیکھا۔ اور اس کے بعد ایک بات بتاؤں، 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے کہ اس نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹی، بیچاریوں کو ثواب بھی نہ ملا، بیچاریاں بدنام ہو گئی۔ جو حسن یوسف پہ انگلیاں کاٹتی ہے وہ بدنام ہو جاتی ہے، اور جو حسن مصطفیٰ پر کٹتے ہیں قیامت تک کے لیے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے ڈنکے بچتے نظر آ، جو یوسف پہ کٹی بدنام ہو گئی، جو میرے نبی پہ کٹے نیک نام ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان عورتوں کا کوئی نام نہیں بتاتا جن کی انگلیاں کٹی، جو یوسف کے محبت میں انگلیاں کاٹ لے وہ گمنام ہو گئی، جو میرے محبوب کی محبت میں کٹ گئے اس غسیل الملائکہ حنظلہ کا ذکر ابھی تک ہو رہا ہے، یعنی کہ کیا شہرت ہے۔ پھر اس کے بعد جن کی انگلیاں کٹی کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے کہ وہ جڑی بھی کہ نہیں جڑی ہیں، انگلیاں کٹ کر حسن یوسف پہ کٹی تو انگلیاں نہ ملی، لیکن حسن مصطفیٰ میں جنہوں نے جان دے دیا خدا ان کو کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو زندہ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹنے والوں کو انگلیاں بھی نہ ملی، حسن مصطفیٰ پہ کٹنے والوں کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دی گئی، ان کو مردہ کہنے سے منع کیا، انہیں مردہ گمان کرنے سے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور کہوں، جو حسن یوسف کو دیکھے پتہ نہیں کیا بنا، لیکن حسن مصطفیٰ کو جو ایمان پر دیکھ کر ایمان پہ چلا جائے کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے؟ وہ صحابی ہو جاتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیں گے نا، ہم بتائیں گے 12 ربیع الاول کو کون آیا ہے، 12 ربیع الاول کو کون آیا ہے، ہم بتائیں گے وہ آیا ہے جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جس کی صورت دیکھنا جہنم حرام کر دیتا ہے، دیکھنے والے کے وجود پر صحابی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیا جس کے خاندان کے لیے آیا، انا اعطیناک الکوثر، وہ آیا جس کے گھر والوں کے لیے آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ آیا جس کے بچوں کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ آیا جو مسکرائے تو وہ نجم کہلائے، وہ آیا جس کا لقب طٰہٰ ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کو یاسین کہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کا لقب کاف ہاں یا عین صاد۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کو کہا نون۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کو کہا القلم۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کو کہا الکتاب۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے لیے آیا الف لام میم۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا، کبھی ہے کسی کے علم میں الف لام میم کا مطلب کیا ہے، حامیم کا مطلب کیا ہے، عین سین قاف کا مطلب کیا ہے، کاف یا عین صاد کا مطلب کیا ہے؟ ارے جس کے القاب کی تم ترجمہ نہیں کر سکتے اس 12 ربیع الاول آنے والے کی ذات کی ترجمانی کون کر سکتا؟ جس کے لقب کا معنی نہیں ہے اس کی ذات کا معنی کون بیان کر سکتا ہے؟ ذات کی حقیقت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کہ 12 ربیع الاول کو وہ آیا، سارے انبیاء مقتدی ہیں، وہ مقتدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے سامنے کروڑ پتی لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس کے سامنے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ انبیاء ہے، اور سارے انبیاء جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو آنے والا آمنہ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ کہا 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ کہا مسجد اقصی میں جو امامت کرتے وہ آیا۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ جو آسمانوں کی سیر کرتے وہ آیا۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ جو عرش پہ قدم رکھتا ہے وہ آیا۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ کہا جو لامکاں تک جاتا ہے وہ آیا۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ قدرت جس کے سامنے حجاب اٹھا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جو ہے وہ نغمے گنگناتا ہے قرآن، وہ آیا۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ جس کی آنکھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ جس کے ہاتھوں کے بارے میں کہتا ہے قرآن ید اللہ فوق ایدیہم۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ جس کے یاروں کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ 12 ربیع الاول کو کون آیا؟ سبحان اللہ، جس کی بیویوں کے بارے
بارے میں کہتا ہے یا نسان نبی لستن کاحد من النساء. 12 ربیع الاول کو کون آیا جو چادر اوڑھ لے تو قرآن یا ایھا المدثر کہے؟ 12 ربیع الاول کو کون آیا چادر جس کے چہرے پر آ جائے قرآن یا ایھا المزمل کہے؟ 12 ربیع الاول کو کون آیا زلفیں بکھر کے چہرے پر آئے قرآن اسے واللیل کہے؟ 12 ربیع الاول کو کون آیا زلفیں سر پہ سنور جائے قرآن اسے والضحیٰ کہے؟ 12 ربیع الاول کو کون آیا وہ چلتا ہے تو لا اقسم بہذا البلد کہے؟ 12 ربیع الاول کو کون آیا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اکبر. جس کی پیدائش کی جگہ کی قرآن قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس نے خدا کے گھر پہ احسان کیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس نے بتوں کو سربا سجود. ساری دنیا جنہیں سجدہ کرتی تھی میلاد النبی کے دن بتوں نے اسے سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. مسجودوں کو جس نے اپنی بارگاہ کا ساجد بنایا ہے اللہ اکبر. معبودان باطل کو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ستاروں کی انجمن جس کے لیے سجائی گئی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا شفق کا جمال جس کے لیے بنا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا افق کی سرخیاں جس کے لیے ترتیب دی گئی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا بجلیاں جس کی عظمت اور قہر کے تصور سے کڑکتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کی زلف عنبری سے بارش ترتیب پاتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کی زلفوں کی سیاہی سے رات ترتیب پاتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ان کے چہرے سے صبح سحر جو ہے بلکہ نسیم سحر کو اللہ اکبر لطافتوں کا شعور ملتا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا اوروں کے جسم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے اوروں کی روحیں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جہاں ان کا جسم پہنچا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا مٹی پہ قدم رکھے تو نشان نہ بنے پتھر پہ قدم رکھے تو نشان بنے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کی بغلوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کا پسینہ دلہن کو مل جائے تو دلہن مہکتی ہے اور دلہن کو مل جائے تو اس کی نسلیں مہکتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا اس کا خون اگر کوئی غلطی سے پی لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے نام پر آدم نے انگوٹھے چومے ہیں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے نام کی دہائی نوح نے دی ہے اور نوح کی کشتی کو کنارہ ملا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جس کا وسیلہ دے کر مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جیل سے رہائی کے لیے حضرت یوسف نے ان کا وسیلہ دیا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا حضرت یعقوب جس کے وسیلے سے بیٹے کی جدائی کا خاتمہ مانگتے ہیں تو بیٹے سے وصل نصیب ہو گیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا حضرت موسیٰ نے اللہ اکبر دریا کے موجوں کے سامنے جس کے وسیلے سے دعا کر کے عصا کو دریا پہ مارا ہے تو رستے بن گئے ہیں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا حضرت خلیل اللہ اکبر جس کی آمد کی دعا کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جو نوید مسیحا بن کر آیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جو حضرت آمنہ کا خواب بن کر آیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جب وہ آئے تو سارے بادشاہ اس دن گونگے ہو گئے کچھ بول نہ سکے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ان کے تخت تاج اوندھے پڑ گئے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا آتش کدہ فارس کا بجھ گیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا اللہ اکبر ایران کے بادشاہ کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ایسا نور چمکایا کہ ماں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. جو ماں کو اتنا دکھا سکتا ہے اپنے نور کے اندر وہ خود کتنا دیکھ سکتا ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے کائنات کو جگمگایا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے انسان کو شعور انسانیت عطا کی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے انسان کو مقام بندگی عطا کی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے شعور زندگی عطا کی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے جاہلوں کو عالم بنایا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے گمراہوں کو راہ ہدایت کا تارا بنایا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے اللہ اکبر گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے ناخواندہ کی زبانوں پر انہوں نے قرآن کی آیتوں کو جاری کر دیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے گم شدہ لوگوں کو جس نے نام عطا کیا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے حبشیوں کے دل میں وہ جوت جگائی ہے کہ حبشیوں کو پیروں تلے رگڑا جاتا تھا. جب وہ آیا ہے حبشی اوپر نظر آیا ہے کعبے کی چھت نیچے نظر آئی ہے. 12 ربیع الاول کو
को वो आया है जो खुदा का नाम न लेते थे, गोबर और चूहों को सजदा करते थे, वो खुदा की इबादत पर मजबूर हो गए, खुदा को मानने में मजबूर हो गए। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है, जब वो एक बार आया है तो बार बार जिब्रील जमीन पर आए हैं, जब वो आया है तो फरिश्ते जमीन पर आए हैं, जब वो आया है 12 रबीउल अव्वल को आमिना की छत खुल गई है, जब वो आया है हव्वा आई है, मरियम आई है, आसिया आई है, अल्लाह अकबर। वो आया है जहन्नमियों को जन्नती बनाया है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने जानवरों के हुकूक बताए हैं। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने मजदूरों के हुकूक बताए हैं। हाँ हाँ, ये आवाज जो बार बार गूंजती है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दी जाए, ये किसी और ने नहीं कहा है, 12 रबीउल अव्वल को आने वाले ने कहा है, आमिना के लाल ने कहा है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने माँ के कदमों में जन्नत को समेट के रख दिया है। कहते हो ना फख्र से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये किसी के बाप की मेहनत नहीं है, 12 रबीउल अव्वल को आने वाले की मेहनतों का नतीजा है, जिसने जन्नत समेट कर माँ के कदमों के नीचे रखी। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने माँ बाप को प्यार से देखने पर मकबूल हज की बशारत दी है। किसी में हिम्मत तो बांट के दिखाओ सवाब। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जो सवाब बांटता था और जन्नत भी बांटता था, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है अल्लाह अकबर जिसने अल्लाह अकबर काफिरों के साथ भी उसने सुलूक करने का हुक्म दिया है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने अपने दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसकी हुकूमत पत्थरों पे चलती है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसकी हुकूमत हवाओं पे चलती है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसकी हुकूमत आसमानों में चलती है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसके 2 वजीर जमीन पर है, जिसके 2 वजीर आसमानों में है। 2 वजीर जो जमीन पर है, एक को सिद्दीक अकबर कहते हैं, एक को फारूक आजम कहते हैं। आसमानों में 2 वजीर हैं, उसे जिब्रील और मिकाईल कहते हैं। हर बादशाह हमेशा वजीरों के साथ रहता है, याद रखना, हर बादशाह वजीरों के साथ रहता है। जाओ कोई बादशाह को देख लो अकेला पड़ा घुल रहा है, जमशेद हो, दारा हो, रुस्तम हो, सोहराब हो, कोई हो, अकेले कब्रों में घुल रहे हैं। एक ही बादशाह है जो अपने वजीरों के साथ अपने हुजरे में आराम करता है। तसव्वुर में लगता है आज भी अबू बकर उमर कदमों में खड़े होकर पहरा दे के बता रहे हैं बादशाह बैठा है और हम जो है वजीर की हैसियत से खड़े होकर हुक्म की फरमा बरदारी के लिए तैयार है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया आज भी अपने वजीरों के साथ आराम कर रहा है। महबूब रब्बे अर्श है, उस कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, सादा इनका किरान है, पहलू में माह में चुरमुट की है तारे, तजल्ली कमर की है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने माँ की गोद में इंसाफ का दर्स दिया, सीधी तरफ से खुद पिया, उल्टी तरफ से न पीकर छोटे भाई की तरफ इशारा करके बताया मैं तो पी चुका हूँ, अब इसको पिला दिया जाए। जो माँ की गोद में इंसाफ का दर्स दे वो 12 रबीउल अव्वल को आया। हलीमा ने जिसे नहीं पाला, जिसने हलीमा को पाला है, 12 रबीउल अव्वल को आया है। जिसकी वो ऊँटनी पे बैठ गए तो हलीमा की ऊँटनी जहां कदम रखती थी वो जमीन हरी हो जाती थी, वही 12 रबीउल अव्वल को आने वाला है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है हजर चूमने ले गए तो हजर ने उनके लबों को चूमा है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है बकरियां जिसे सजदा करती थी। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जानवर जिसे सजदा करते थे। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है काबे ने जिसे सजदा किया है। हमारे पास सबूत है, काबा जिसकी तरफ झुकता है काबे ने जिसे सजदा किया। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है मलाइका जिसको के गिर्द झुरमुट बना करके चलते हैं। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसके गुलामों के लिए जन्नत सजाई जाती है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है अंबिया जिसके उम्मती होने की दुआ करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है मूसा कहे मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दे, ईसा कहे मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दे। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसके लिए
حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کاش ایک مرتبہ مجھے محمد کی جوتیوں کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی ماں کے بارے میں عیسیٰ کہتے ہیں میری ماں ضرور پڑی ہے لیکن اس کی ماں بھی بڑی عظیم ہوگی. جس نے عیسیٰ کو جنم دیا وہ مریم ہے اور جو محمد کو جنم دے گی وہ جانے مریم ہوگی, جان رشک مریم ہوگی. اس لیے کسی کا بیٹا مسیح ہے اور کسی کا بیٹا حبیب ہے. کسی کا بیٹا خدا کی رضا چاہتا ہے اور کسی کے بیٹے کی رضا خدا چاہتا ہے. کسی کا بیٹا انجیل کو لینے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتا ہے اور کسی کی بیٹے کے لیے قرآن بستر پہ نازل ہوتا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے. محبوب تم مکی ہو تو قرآن مکی ہے, تم مدنی ہو تو کیا بات کیا بات. کلام زمان و مکان سے پاک ہے لیکن یہ 12 ربیع الاول کو آنے والے کی شان ہے. جب تک تم مکی رہو گے قرآن بھی مکی رہے گا, جب تم مدنی ہو جاؤ گے قرآن بھی مدنی ہو جائے گا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے کسی کے گال پہ ایک تماچا بھی نہیں مارا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس نے کسی کو ڈانٹا تک نہیں, اپنے غلاموں سے یہ بھی نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا, یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا, اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی خاموشی سے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی گفتگو سے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے. اس کی خاموشی کو اللہ اکبر, اس کی خاموشی کو سنجیدگیوں کی معراج کہیں اور اس کی گفتگو کو اللہ اکبر جھڑتے ہوئے پھولوں کی برسات کہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصاحت عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے, وہ گورا چٹا نہیں تھا, وہ ملی تھا. گورے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھیں چوندیاتی ہے, ملاحتوں کو دیکھ کر آنکھیں نثار ہو جاتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے دیکھنے والا بھی شیدائی ہے, بن دیکھے بھی شیدائی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے ان کو سن لے تو اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو جیسے لگ رہا ہے کیسے مچل رہے ہو. ان کو سننے کا یہ مزہ ہے, ان کو دیکھنے کے مزے کا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی زلفوں سے بادلوں کو برسنے کی خیرات ملتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے کہ گلستان کے گل کی پنکھڑیاں جس سے نزاکتوں کی خیرات لیتی ہے. بریلی کا کلندر کہتا ہے پتلی پتلی گلیں کس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جو مسکرائے تو زمانہ مسکرا دے, جو روئے اور رو کر کے کائنات کو ہنسنے کا شعور عطا کر دے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جو جتنا مالدار ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اتنا یاش ہوتا ہے, لیکن وہ مالدار اتنا تھا کہ پوری کائنات اس کی ملکیت تھی, اس کے باوجود بھی عاجزی کا اور قناعت کا عالم یہ ہے کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اور شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے لوگ کنیزوں کو بکریوں سے ذلیل سمجھتے تھے, اس نے صفیہ جیسی کنیز بن کر آنے والی کو آزاد کر کے ام المومنین بنایا ہے, مومنوں کی ماں بنایا ہے. ماریا جیسی کنیز کہلانے والی کو حضرت ابراہیم ابن محمد کی ماں بنا دیا ہے اور تمام عورتوں کے لیے رشک کا ذریعہ بنا دیا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے کنواری لڑکیاں اسے دودھ پلانا چاہتی ہے تو ان کے سینے میں غذا اتر آتی ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے اللہ اکبر تمام انبیاء کی صفات جس کے اندر جمع تھی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس میں آدم کی صفوت ہی نہیں تھی بلکہ صفوت آدم جسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس میں نوح کا جلال نہیں تھا, جلال نوح جسے حیرت سے تکتا تھا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس میں موسوی معجزات نہیں تھے, موسیٰ کے معجزات جسے حیرت سے تکتے تھے. میں دلیل کے طور پیش کروں, موسیٰ کے پاس پانی مانگا جائے وہ پتھر پہ مارتے ہیں, ان کے پاس مانگا جائے تو پتھر کی ضرورت بھی نہیں ہے, عصا کی ضرورت بھی نہیں ہے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے وہ چلتے ہیں تو زمین پہ سایہ نہیں پڑتا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے اللہ اکبر وہ جتنے دن غسل نہ کریں خوشبو اور بڑھتی چلی جائے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کے چلنے سے گلیاں مہکتی ہے, صحابہ کو پتہ پوچھنے کا موقع نہیں رہتا تھا, جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر ہی چلتے
होते नबी को पा लेते थे। क्या महकते हैं, महकने वाले, मुंह पे चलते हैं, भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। रबीउल अव्वल को वो आया है जिससे गलियां महकती है, रबीउल अव्वल को वो आया है जिससे मशामे जहाज भी मुअत्तर है, रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने यसरब जैसे बलाओं के घर को मदीना बना दिया, दारुश्शिफा बना दिया। लोग कहते हैं नबी के कदमों से क्या होता है, मैंने कहा यसरब मदीना बन जाता है, नबी की आंखों से किबला बदल जाता है, नबी के कदमों से शहर बदल जाता है, बलाओं का घर दारुश्शिफा बन जाता है। न हो बीमार, न हो आराम जिस बीमार को सारे समाने से उठा के लेके आए खाक, उनके आस्ताने से इस दर की हुजूरी ही इसिया की दवा ठहरी है, ज़हरे मुआसी का तैबाई शिफा खाना। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसकी आमद पर मौलवी ने नहीं जिब्रील ने झंडा लहराया। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है, अल्लाह अकबर। अब बताएं मौलवी के कहने से मना करूं या जिब्रील के कहने से लगा लूं, मसलके मौलवी कबूल कर लूं या मसलके मलाइका कबूल। हदीस में आता है 12 रबीउल अव्वल को वो आया है, जब वो आए तो जिब्रील 3 झंडे लेकर आए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे लगाया। मशरिक मगरिब में क्यों लगाया पता है? अल्लाह अकबर, क्योंकि जिस मुल्क की हद जहां तक होती है उसका झंडा वहीं तक रहता है। हिंदुस्तान की सरहद जहां तक है तिरंगा वहीं तक है, लेकिन जिब्रील ने हुजूर की आमद पर मशरिक और मगरिब और काबे पे झंडा लगा के बताया वो बादशाह आ गया जिसकी हुकूमत मशरिक में भी है और मगरिब में भी है। रबीउल अव्वल को वो आया है, अल्लाहु अकबर। ज़मीने जिसकी कदमों का तसद्दुक है, याद रखना 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने जमीन पे कदम रखा तो पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। आप जानते हैं हुजूर कहते हैं पहले लोग अगर इबादत करना है तो अब उनको अपनी इबादत खाने में जाना पड़ता था, लेकिन नबी ने कदम रखा का पूरी जमीन मस्जिद है। रेलवे स्टेशन पे नमाज का वक्त आए तो पढ़ लिया जाए, कहीं नमाज का वक्त आए तो बस स्टॉप पे पढ़ लिया जाए, फ्लाइट में वक्त आए तो पढ़ लिया जाए। औरों के लिए मुकद्दस जगह ढूंढनी पड़ती थी और यहाँ के लिए पूरी जमीन को मुकद्दस कर दिया। लोग कहते हैं खलील और हबीब में फर्क क्या है? मैंने कहा खलील जहाँ कदम रखते हैं वो सिर्फ तवाफ वालों के लिए जगह मुकद्दस हो जाती है, उतनी जगह वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जहां कदम है उतना ही मुसल्ला है। मेरे नबी ने कदम रखा तो पूरी जमीन को मुसल्ला बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। 12 रबीउल अव्वल को वो 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने पूरी जमीन को मस्जिद बनाया। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने आवारा पेशानियों खुदा के आगे झुकाया है। 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसकी आमद के बाद ही तो कुरान आया है। अगर वो ना आते तो कुरान की तरह लैलतुल कद्र मनाने वालों पे हमारा कर्ज रहेगा कि अगर वो ना आते तो कुरान किस पे नाजिल होता और लैलतुल कद्र के लड्डू कौन खाता और कौन खिलाता और लैलतुल कद्र में नजराने में किसकी जेब भरती। अरे मिलाद न होती तो न रमजान होता, न रमजान होता न शबे कद्र होती, न शबे कद्र होती तो कुरान किसके सीने पे नाजिल होता। इसलिए कि कुरान तो कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। किसी का सीना इस काबिल न था कि वो कुरान का बोझ उठा सके, इसलिए कि मूसा तौरात लेने जाते हैं उससे पहले कहते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और कहते हैं मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। लेकिन यहाँ कुछ कहा नहीं जाता, पहले से कहा जाता है अलम नशरह लका सदरक। मूसा सीने की कुशादगी मानते हैं और यहाँ सीने की कुशादगी बयान की जाती है। और फिर मूसा का बोझ भाई उठाता है, तवज्जो, मूसा का बोझ भाई उठाता है, मेरे नबी का बोझ खुदा खुद उठाता है। हमने तुम्हारा बोझ उठाया जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी। और फिर मूसा को वजीर मिला उनके अपने घर से
اور نبی کو وزیر ملا من لدن کا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، موسیٰ کا وزیر بھی عظیم ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی مثال نہیں ہے، جس کی مثل نہیں ہے، نہ حسن کی ہے، نہ علم کی ہے، نہ تقوی کی ہے، نہ پرہیزگاری کی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، اور نبیوں کے گھر میں انبیاء کے علاوہ ایسے بیٹے پیدا نہیں ہوئے جیسے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور نبیوں کے گھر میں انبیاء کے علاوہ بیٹوں کی وہ شان نہیں ہے جو ان کی ایک بیٹی کی شان ہے۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کا داماد اور بھائی اللہ اکبر خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے ابو بکر عمر وزیر، ان کے صدقے میں بوڑھوں کی مغفرت ہوگی۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، سب جنت تلاش کرتے ہیں، اس کے تلووں کے دھون سے جنت کا رنگ روغن بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، وہ وضو کرے تو لوگوں کے لیے شفا بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کے موئے مبارک کی زیارت سے لوگوں کی آنکھیں پوتر اور پاک ہو جاتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، ام سلمہ پوزروں موئے مبارک کو غسل دے دے کر پلاتی تو لوگوں کو شفا ہو جاتی۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کا پیرہن اگر رکھ دیا جائے تو شفا کا ذریعہ بن جائے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کا نالین مسجدوں کے منبر پہ رکھا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی نالین سر پہ آ جائے تو آدمی تخت و تاج سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کیا تاجدار ہم بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جو جانے وفا ہے، قبر میں کوئی نہیں آئے گا مگر وہ آئے گا اپنے چہرے سے نور۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کے آنے سے نور کے چشمے قبر میں لہرائے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے اللہ اکبر جو آئے گا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کیوں نہ جو میری قبر چمکانے آئے اس کی آمد میں اپنا گھر چمکا لوں، اپنا آنگن چمکا لوں، اپنی مسجد چمکا لوں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، ماں اتنی وفادار نہیں ہے جتنی وفا کا اظہار اس نے کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے، میرا باپ مجھ سے جتنی محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ انہوں نے محبت کی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس کی اونٹنی کو قصبہ کہتے ہیں، اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ جائے تو اس کو اتنی عقل مل جاتی ہے کہ آج کل کے لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے اللہ اکبر جو برتن میں ہاتھ ڈال دے تو برتن ہزاروں لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جابر کی ہانڈی میں لوح پڑ جائے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جو جابر کے گھر کی بکری جو چبا چبا کر لشکر نے کھا لی ہے، ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہے تو بکری ہلتے ڈلتے کھڑی ہو جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے ام معبد کی بیمار بکری پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پڑی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے بغیر تھن کی بکری کے ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جسے پاگل اونٹ بھی شکایت کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے چڑیا جہاں فریاد کرتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جہاں پر چڑیا اپنی مرادیں پاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جہاں سے شیطان بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے اللہ اکبر جو شافعی یوم النشور ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے قیامت کے دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا گیری چلے گی، قیامت کے دن جس کی چلے گی وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آنے والا ہے۔ جو 12 ربیع الاول کو آیا ہے وہ اللہ کے عرش پر اللہ کے ساتھ خصوصی معیت کے ساتھ جلوگر ہوگا۔ خدا جسے اپنے ساتھ اپنے عرش سے بٹھائے گا، خدا دوری اور نزدیکی سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جسے خدا کے عرش سے بٹھایا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جسے مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جس طرح اشارہ کر دے گا آپ لوگ بخشے جائیں گے۔ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا۔ 12 ربیع الاول کو آیا ہے سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت میرا اللہ کہے گا حبیب توجہ کر لے مضمون بہت باقی ہے لیکن تمہارے پرمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس لیے مجبوراً اب میں ختم کر رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے جب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو اللہ کہے گا حبیب
नारा